ناظرین گرامی، 8 اپریل کا سورج گرہن دنیا کے خاتمے کی بڑی علامت سمجھا جا رہا ہے۔ یہ سورج گرہن دنیا بھر کو الٹا کر رکھ دے گا۔ حدیث نبوی کی بڑی پیش گوئی پوری ہونے جا رہی ہے۔ ناظرین، سائنسی حلقوں کی جانب سے ایک بڑے ہی مکمل اور خوفناک قسم کے سورج گرہن کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں یہ بتایا گیا ہے کہ 8 اپریل کو ایک ایسا سورج گرہن لگنے والا ہے جو اس سے پہلے دنیا کے 400 سالہ تاریخ میں کبھی دیکھنے میں نہیں آیا، اور اگر اس طرح کا سورج گرہن دوبارہ ہوا بھی تو وہ کم از کم 450 سال بعد ہوگا۔ اس سورج گرہن کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن ایک بات جس کی جانب کوئی توجہ نہیں دے رہا، وہ بات ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو کے موضوع کے بارے میں بتائیں، ذرا ایک خبر اور سن لیجئے، کیونکہ اس خبر کا سورج گرہن کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق امریکہ کے اندر 5 سے 8 مقامات اس وقت زلزلے کے لیے ہاٹ سپاٹ مقامات کی اہمیت رکھتے ہیں۔ ہاٹ سپاٹ مقامات سے مراد یہ ہے کہ یہ مقامات زلزلے کے لیے انتہائی موزوں ترین ہیں، اور ان مقامات کے نتیجے سے گزرنے والی زلزلوں کی فالٹ لائن یعنی زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں رگڑ کھانے کے لیے کسی بھی وقت اوپر کو اٹھ سکتی ہے۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ زلزلہ بڑی شدید نوعیت کا ہوگا اور بڑے بڑے شہروں کو بھی زمین بوس کر کے رکھ دے گا۔ اب اگر ہم آج کی اس ویڈیو کے موضوع کی بات کریں تو ہمارا موضوع رمضان المبارک میں ہونے والا سورج گرہن ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سورج گرہن اپنی تاریخ کے اعتبار سے رمضان المبارک کے آخری دنوں میں رونما ہوگا، اور اس حوالے سے ہم پہلے بھی آپ کو ایک ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ یہ سورج گرہن بڑا ہی خوفناک ہوگا، اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا کا نقشہ تبدیل ہو کر رہ جائے گا۔ اگر یہ واقعی وہی سورج گرہن ہے جس کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے ویڈیو میں خبر دی تھی، تو پھر اس سے بڑی خوفناک پیش گوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ناظرین، ہم نے آپ کو تعارف میں 2 خبریں دی ہیں۔ ان دونوں خبروں کے تجزیے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ قیامت کی بڑی نشانیوں کے ظہور سے پہلے کا آخری رمضان بے حد خوفناک ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک حدیث کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے کے آخری رمضان میں ایک بہت مکمل سورج گرہن واقع ہوگا، اور اس سورج گرہن کے بعد ایک ایسی آواز آئے گی جس سے پوری دنیا کے لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے۔ اس آواز کے مواخذ کا پتہ کسی بھی طرح نہیں لگایا جا سکے گا۔ یہ آواز اتنی خوفناک ہوگی کہ اس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور 70,000 لوگ بہرے ہو جائیں گے، اور 70,000 لوگ اپنی بصارت کھو دیں گے۔ اس کے بعد اس رمضان المبارک میں زلزلوں کا ایک شدید سلسلہ شروع ہوگا، جس سے پوری دنیا میں تباہی کی گونج پھیلے گی۔ انہی زلزلوں کے دوران یا اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا، اور اس کے کچھ عرصہ بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اب اگر ہم پہلی خبر کا جائزہ لیں، جس میں سائنسی حلقوں کی جانب سے یہ کنفرم کر دیا گیا ہے کہ 8 اپریل کو ایک بڑا ہی مکمل سورج گرہن واقع ہونے والا ہے، اور یہ سورج گرہن مسلمانوں کے ماہ مکرم یعنی رمضان المبارک کے آخری دنوں میں رونما ہو رہا ہے۔ اب اگر اس خبر کو ہماری بیان کردہ حدیث کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو رمضان المبارک میں واقع ہونے والا یہ سورج گرہن بے حد اہمیت کا حامل بن جاتا ہے۔ اگر یہ وہی سورج گرہن ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ دیا ہے، تو پھر اس سورج گرہن کے بعد دنیا بھر میں نہ صرف قدرتی آفات کا ایک بے در پہ سلسلہ شروع ہونے والا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کی سیاسی بساط بھی الٹنے والی ہے۔ اگر یہ وہی سورج گرہن ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی کی ہے، تو پھر ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ ہم کس جانب کھڑے ہوں گے اور حق کو باطل میں سے کس کا ساتھ دیں گے۔ دنیا بھر میں دجال کے ظہور کے بعد حالات کچھ اس طرح سے بدلنے والے ہیں کہ کمزور ایمان کے مسلمان اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی روپ سمجھیں گے اور اس کی پیروی کرنے دوڑ پڑیں گے۔ دجال کے خروج کو کچھ اس طرح سے بنا کر پیش کیا جائے گا کہ مسلمانوں کی اکثریت اس کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جائے گی، اور کمزور ایمان والوں کا ایمان تو ڈگمگا جائے گا۔ اب اگر ہم دوسری خبر کی جانب دیکھیں تو وہ بھی اپنی نوعیت میں بڑی خوفناک خبر ہے۔ سورج گرہن کے اعلان کے کچھ ہی دنوں بعد یہ خبر امریکہ کے جیولوجیکل سروے نے شائع کی تھی۔ اس خبر کے مطابق امریکہ کے 5 سے 8 مقامات اس وقت زلزلوں کے لیے نہایت موزوں قرار دیے جا رہے ہیں۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ان مقامات پر اگر زلزلہ آیا تو اس کی شدت ریکٹر سکیل پر 7 سے 8 کے درمیان ہوگی۔ واضح رہے کہ یہ صرف امریکہ میں آنے والے زلزلوں کی تفصیل ہے، جبکہ اس سورج گرہن کے نتیجے میں دنیا بھر میں زلزلے آ سکتے ہیں۔ امریکی ماہرین ارضیات اس حوالے سے شدید تشویش کا شکار ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ فالٹ لائن پر موجود امریکہ کے وسطی اور مغربی کناروں پر موجود بہت سارے شہر ان زلزلوں سے شدید متاثر ہو سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی یہ پیش گوئی کسی بھی طور پر غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی اور رمضان کے بارے میں اس حدیث میں بات کی گئی ہو، یا پھر وہ کوئی اور رمضان ہو، البتہ جس رمضان میں بھی سورج گرہن اور زلزلوں کے واقعات اکٹھے ہوں گے وہی رمضان اس حوالے سے بے حد اہمیت کا حامل ہوگا۔ سورج گرہن کے معاملے میں یہ جاننا
جاننا بے حد ضروری ہے کہ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو دراصل چاند زمین کے اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے۔ زمین اور سورج کے درمیان میں آنے کی وجہ سے زمین اس لکیر کے ایک سرے پہ جبکہ چاند سورج کی ایک ہی سیدھ میں دوسرے سرے پر ہوتے ہیں۔ چاند کے سورج کے سامنے آ جانے سے سورج نظر نہیں آتا اور اس منظر کو سورج گرہن کا نام دیا جاتا ہے۔ جب سورج اور چاند ایک ہی لکیر میں ایک طرف ہو جائیں اور زمین دوسری طرف تو سورج اور چاند کی کشش شکل اکٹھی ہو کر زمین پر موجود سمندروں پر گہرا اثر ڈالتی ہے اور ہائی اور لو ویوز پیدا ہوتی ہیں جنہیں ہم مد و جزر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ جاننا بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ زمین پر اثر انداز ہونے والی چاند اور سورج کی یہ مشترکہ کشش شکل محض پانی پر ہی اثر انداز نہیں ہوتی بلکہ یہ زمین کی چٹانوں کے ساتھ ساتھ زمین کے مرکز میں موجود مایا لاوے کو کھولتے ہوئے آتش فشانی محکمہ پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ایسا سورج گرہن ہو تو دنیا بھر میں کئی جگہوں پر زلزلے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، خاص طور پر زمین کا وہ حصہ جو سورج گرہن کے دوران چاند اور سورج کی طرف ہو، اس حصے میں زلزلوں کی کثرت ہو سکتی ہے۔ چاند اور سورج کی اکٹھی کشش شکل زمین کی تنوں میں موجود لاوے کو اوپر کی طرف کھینچتی ہے جس سے زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں ٹکرانا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ سورج گرہن کئی منٹ تک جاری رہ سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ امریکی ماہرین اس حوالے سے بے حد تشویش کا شکار ہیں۔ یہ سورج گرہن نہ صرف قدرتی مذہب بلکہ اس بار مختلف قدرتی آفات کا پیغام بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی اس رمضان المبارک کے بارے میں تھی تو پھر اس رمضان کا اختتام دنیا بھر میں قدرتی آفات کا پیغام لانے والا ہے اور اس سورج گرہن کے نتیجے میں دنیا بھر میں زلزلوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے جس کے بعد دجال کا ظہور مزید قریب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان قدرتی آفات سے محفوظ رکھے اور ہمارے ایمان کو بھی سلامت رکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں حق و باطل کی جنگ میں حق کے ساتھ اور باطل کے خلاف کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔